ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اور کچھ نہ ہو تو زیور ہی خیرات کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم سن کر اپنے خامند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر کچھ حرج نہ ہو تو جو کچھ مجھے خیرات کرنا ہے وہ میں تمہیں دے دوں، تم بھی تو محتاج ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خود تم جا کر پوچھو۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئیں۔ وہاں دیکھا کہ ایک بی بی اور کھڑی تھی اور وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھی۔ ہیبت کے مارے ان دونوں کو جرت نہ پڑتی تھی کہ اندر جا کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتیں۔ اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو ان دونوں نے کہا کہ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، دو عورتیں کھڑی پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے خامدوں اور یتیم بچوں پر جو ہماری گود میں ہوں صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ضرورت کو عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون پوچھتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک قبیلہ انصاری کی بی بی ہے اور ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون زینب؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو کہ ان کو دوہرا ثواب ملے گا، قرابت کی پاسداری کا علیحدہ اور صدقہ کرنے کا علیحدہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ سے جڑے واقعات اور مستند وظائف آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر لیں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کل ایک عام روایت ہے کہ جب ہم نے صدقہ و خیرات کرنا ہوتا ہے تو ہم باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں حقدار لوگوں کو، حالانکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسائیگی میں ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گلی محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ تو صدقہ کے حوالے سے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے دیکھیں کہ آپ کے اپنے گھر میں تو کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، کوئی مستحق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر رشتہ داری میں کوئی اس کا مستحق ہے تو اس کو دیں۔ اس کے بعد اپنے گلی محلے میں، پھر اپنے مضافات میں، اگر وہاں پر بھی کوئی نہ ملے تو پھر کہیں دور جا کر یا کوئی شخص ملے یا کسی کو ڈھونڈیں پھر اس کو دیں۔ سب سے پہلے اپنے قریب ترین شخص کو جو مستحق ہے اس کو صدقہ دیں، یہ آپ کا افضل ترین صدقہ گنا جائے گا، بجائے اس کے کہ آج کل جو لوگ کرتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے لائنیں لگا لیتے ہیں، دکھاوے کے لیے اشتہار چلاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ صدقہ ایک بہترین عمل ہے، لیکن اس کو بہترین ہم تب بنا سکتے ہیں جب ہم اس کی اصل روح کو پہچانتے ہوئے اس کو اس کے اصل حقدار تک پہنچائیں۔ بعض دفعہ ہمارے ارد گرد، ہمارے گلی محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس صدقے کے مستحق تو ہیں لیکن وہ شرم کے مارے آپ سے کہتے نہیں ہیں، ان کی وزاداری ان کو روکے رکھتی ہے اس طرح کی بات کرنے سے۔ تو یہ ہمارا اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں پر نظر رکھیں، ایسے لوگوں کا خیال رکھیں، اور اگر وہ مستحق ہیں اور منہ سے نہیں بھی کہتے تو ہم خود جا کر ان کو رازداری سے ان کا حق ان تک پہنچا دیں۔ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔